شان کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا نا نمرود، جس کے حکم پہ یہ الاؤ جلائے گئے تھے، وہ محل کی چھت پہ کھڑا ہے اور اپنی بیگم سے ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو آج میرا دشمن آگ میں جل گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ذرا پردے ہٹا دو آگ کے، میرے دشمن کو دیکھنے دو کہ میرا دوست کے سال میں بیٹھا ہے۔ آگ کے پردے ہٹے، نظر پڑی کہ ابراہیم الخلیل اعلیٰ لباس ہے اور آگے سارے میوے ہیں، پھل ہیں، اور آگ کے اندر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ مجبور ہو کے کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا ہی رب ہے، باقی تو جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح سے سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں کہ جب بھی کسی نے پکارا ہے، کس کو پکارا ہے؟ انبیاء نے کس کو پکارا؟ ہاں جی، ڈر لگتا ہے؟ اچھا چلو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، شیطان نے کس کو پکارا تھا؟ ہاں جی، نہیں سیدھی بات کرو، اللہ کا فضل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہیں تو یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ البیک کھا کھا کے اور برگر کھا کھا کے دماغ بڑا تیز ہوا ہے۔ حج ہو نہ ہو، حاجی نے برگر کھانا ہے، حلال ہو حرام ہو کوئی پتہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب یاد رکھیں کہ جب اللہ نے حکم دیا ملعون کو، ابلیس کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، فاخرج منہا انک رجیم وان علیک اللعنتی الی یوم الدین، تو پھر ابلیس نے کس سے دعا مانگی؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ کس سے مانگی؟ ہاں جی، سچی بات کہہ دو، ابلیس نے کس سے مانگی؟ انبیاء نے کس سے مانگی؟ تو جو اللہ کو چھوڑ کے پیروں سے غیروں سے مانگتے ہیں، نہ وہ نبیوں کی پارٹی میں ہیں نہ ابلیس کی پارٹی میں ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی تیسری جماعت ہے۔ دیکھو جی کتنی بڑی بات ہے کہ ابلیس کہتا ہے رب انذرنی، اللہ مہلت دے دے، اور مہلت بھی اس لیے دے دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ اور امام نے لکھا کہ بدبخت نے 4 جہتیں ذکر کی ہیں لیکن 2 جہتیں ذکر نہیں کی ہیں، کہا آگے پیچھے دائیں بائیں، نیچے اوپر نہیں کہا۔ بھائی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی گمراہ کروں گا اور نیچے سے بھی نہیں کہا۔ علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ نیچے سے جب کسی کو جاتے جاتے اگر غار میں پاؤں تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی گر جاتا ہے، وہ تو بچنے کا پھر کوئی امکان ہی نہیں ہوتا نا۔ اعوذ بک ان اغتال من تحتی، اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی عذاب آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اوپر سے کہہ ہی نہیں سکا کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت آنے کا مقام ہے، وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اور اس نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور آگے بھی سن لیں، اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میرے بندے شرک نہ کریں، اور جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں۔ دعا کر لو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور مقبول فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیری مسلمان ہیں، فلسطینی مسلمان ہیں، شامی مسلمان ہیں، مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، جس مقام پہ ہے اللہ ان کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمن کے کتے کا بدلہ لینے والے بھی ہیں، مسلمان کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں۔